السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افراسیاب احمد اور قائد اعظم کے پاکستان کے اس پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں. آج میرے ساتھ ہیں نوید نقوی صاحب. ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے آئی ایم ایف کا جو دوبارہ سے ریویو تھا. پہلا ریویو جو تھا اس نئے ایگریمنٹ کا، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جس کو کہا گیا ہے، اس کا جو ریویو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس وقت آئی ایم ایف نے ہمیں مزید $700 ملین دینے کا معاہدہ جو ہے اس کے لیے انہوں نے تقریباً حامی بھر لی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ 3 بلین کا یہ معاہدہ ہے. پہلا 1 بلین انہوں نے دیا تھا، دوسرا بلین جو تھا وہ انہوں نے نومبر میں دینا تھا، اور تیسرے بلین کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ فروری میں آئندہ آنے والی حکومت کو دیا جائے گا تاکہ نئی جو حکومت آئے اس کو ایک گیپ مل جائے اور پھر ایک نیا ایگریمنٹ ہو جائے. یہ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ 23واں جو ہے وہ سٹینڈ بائی پروگرام چل رہا ہے آئی ایم ایف کا. اس سے پہلے 22 پروگرام چل چکے ہیں اور ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اس پروگرام کے بعد ہم سٹیبل ہو جائیں گے، اس پروگرام کے بعد پاکستان خوشحال ہو جائے گا. لیکن یہ ساری باتیں تو دری کی دری رہ گئیں. اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جس طرح سے تعریفیں کر رہی ہے، جس طرح سے میڈیا پر ایک شور مچا ہوا ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو بالکل سیٹسفائی کر دیا ہے، تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف نے 1 بلین دیا تھا، دوسرا بلین نومبر میں دینا تھا، اور اس وقت جو معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ بجائے 1 بلین کے وہ ہمیں 700 ملین دے رہے ہیں، یعنی کہ 300 ملین انہوں نے اپنی جو اماؤنٹ تھی وہ کم کر دی ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت ہم سے آئی ایم ایف جو ہے وہ موجودہ حکومت سے بہت خوش ہے اور انہوں نے جو معاہدہ تھا اس پر بڑے اچھے سے عمل درآمد کروایا ہے. اس ساری صورتحال میں کیا وجہ ہے کہ $300 ملین کم ہو گئے ہیں؟ یہی میرا آج کا پہلا سوال ہے اور اسی کا جواب دیں گے نوید نقوی صاحب. جی افراد صاحب، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کا انتخاب کیا، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، آج میں وزیر خزانہ صاحبہ کا ایک جو تقریر، ایک نٹ شیل کی جو کانفرنس کے اندر جنہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں ایشیا کی بیسٹ اکانومیز میں شامل ہو سکتی ہے. یہ تو ہم یعنی ایک خوش آئند انہوں نے ایک بات جو سامنے ایک، چونکہ فیوچر کے حوالے سے آپ کو آپٹیمسٹک رہنا چاہیے، لیکن چونکہ ہماری جو فسکل پالیسیز ہیں، جو ہمارے ریفارمز کا جن کی بات کرتے ہیں، وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. آپ نے پہلی بات جو آپ نے شروع کی، آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے ابھی جو معاہدہ ہمارے ساتھ کیا، اسے بجائے اس کے کہ وہ یک مشت دیتے، انہوں نے 3 اقساط پہ ہمیں دینے کی بات کی ہے. اب یہ 3 اقساط جو دینے کا انہوں نے پورا ایک پلان بنایا ہے، سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ ہماری فیز وائز ہماری کارکردگی دیکھنا چاہتے ہیں. ریویو کریں گے، اگر ہم کام کر رہے ہیں ان کے مطابق تو پھر ہم بالکل وہ ریویو کریں گے اور پھر وہ ہمیں اگلی رقم دیں گے. اور میرے خیال میں جس طرح کی شرائط، جس طرح کا 2 تاریخ سے لے کر 2 نومبر سے 15 نومبر تک جو سٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے ڈسکشن ہوئی آئی ایم ایف کی اتھارٹیز اور پاکستانی اتھارٹیز کے درمیان، اس میں پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کو انہوں نے جکڑا ہے. آپ دیکھیں کہ پاور سیکٹر جس نے بھاری بھرکم بل دیے، لوگوں کی چیخیں نکال کے رکھ دی پورے ملک میں. آپ دیکھیں ہر پاکستانی چاہے وہ بجلی کم ہی کیوں نہ استعمال کر رہا ہو، ایک بھاری بھرکم بل آیا. وہ انرجی سیکٹر کے لاسز جو ہے نہیں، وہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک برڈن پڑا اس قوم پہ اور بہت زیادہ مشکلات کریٹ کی گئیں. لیکن جو سوال ہے کہ یہ جو ڈھول بج رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بہت مطمئن ہو کر ہم سے گیا ہے اور آئی ایم ایف نے ہمیں اگلی قسط دے دی ہے، میں جو پوائنٹ جو کہ کوئی بھی نہیں اٹھا رہا، میرے خیال سے میڈیا بھی نہیں اٹھا رہا، کہ یہ کیسے 1 بلین دینا تھا، 700 ملین پہ آ گئے ہیں، 300 ملین ڈاؤن آ گئے ہیں وہ اپنی اماؤنٹ سے، جو کہ انہوں نے شروع میں کہا تھا اپنی زبان سے وہ پھر گئے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں. اس کے لیے ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ ریزن رکھے ہوں گے کہ یہ ہمارے پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے میٹ نہیں کیا، اس لیے ہم آپ کو اتنی رقم نہیں دیتے، ہم آپ کو اتنی ہی رقم دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے. یہ جو پوائنٹ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ سکم رہ گیا ہے، کچھ چیزیں تھیں اس ساری صورتحال میں بھی جو کہ ہم پوری نہیں کر سکے، کچھ شرائط ایسی تھیں جو کہ ابھی بھی پوری نہیں ہو سکیں. دیکھیں آئی ایم ایف نے جو مطالبہ کیا تھا پاور سیکٹر کے حوالے سے، خاص طور پہ آئی ایم ایف نے لاسٹ ہمارے وی لاگ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آئی ایم ایف نے جب ہم نے یہ بھاری بھرکم بل بھیجے، آئی ایم ایف نے اس نے 2 مہینے 3 مہینے پہلے کا تقاضا کیا تھا
کہ آپ اس سے پہلے یہ بل اس طرح کے بل جاری کریں. اور ظالمانہ ٹیرف پہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو نے یاد نہیں ہوگا کی کہ کسی نے یہ ایسی بات بھی کی تھی کہ خونخوار کاکڑ کے آگے جو ہے نا عوام کو ڈال دیا گیا ہے. یہ بالکل تو ٹھیک آپ یہ نے کیئر کہا. ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس نے بڑے میں کہوں گا کہ ظالمانہ سٹیپس بھی کئی اٹھائے ہیں اور سخت سٹیپس اٹھائے ہیں. اکانومی چونکہ آپ نے لاسٹ گورنمنٹ کو دیکھا کہ وہ پیٹرول پہ سبسڈی دیے جا رہی تھی, پیٹرول کی بعض اوقات کم کر رہے تھے. آپ دیکھیں لاسٹ ڈے جو پیٹرول کی پرائسز ایڈجسٹ کی بھی گئی اس میں 2 روپے صرف وہ کم کیا گیا. یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ اس پہ لیوی گورنمنٹ کو نہ دینی پڑے, گورنمنٹ پر کوئی سبسڈی کا ایکسٹرا بوجھ نہ آئے. پھر اسی طریقے سے آئی ایم ایف نے جو اس پر بھی آئی ایم ایف نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جو ہم نے ڈالر کی آرٹیفیشل مینپولیشن کی مارکیٹ کے اندر, انہوں نے کہا کہ آپ اسے مارکیٹ پہ چھوڑیں, جو ہمارا مارکیٹ ڈٹرمن کرے, ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے. یہ جو 2 پوائنٹ ہیں یہ بڑے زبردست ہیں. پہلا یہ کہ جتنا بھی ہم پہ یہ بوجھ پڑا, یہ جو ظالمانہ ڈیسیجنز تھے, یہ عمران خان کے اس اقدام کی وجہ سے تھے کہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑا اور ایک دم سے اچھی بلی جو معیشت مستحکم ہو چکی تھی اس میں سے ایک دم سے خزانے کے منہ کھولے اور سب چیزوں پہ سبسڈی دی. ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے لیے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے اور وہ چونکہ اس میں سکسیڈ نہیں ہو رہے تو نون لیگ آ کے یہ سارے پیسے عوام کو لٹائے گی اور اپنا نام کمائے گی. تو میں اپنا نام کماتا ہوں. اس ساری اسٹریٹجی میں انہوں نے خزانے کے منہ کھول دیے. اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ ہمارے پاس ایل سی کھولنے کے بھی پیسے نہیں رہے, خزانہ بالکل خالی ہو گیا. دوسری جو بات ہے کہ آرٹیفیشلی ڈالر کو جو ہم مینٹین کرتے ہیں, اس کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کی جو شہرت ہے وہ سب کے علم میں ہے کہ وہ بڑے مشہور ہیں فگر فیجنگ کرنے میں, نمبرز کو آگے پیچھے کرنے میں, ڈالر کے ریٹ کو نیچے لانے میں, اوپر لانے میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ اتنے حالات خراب ہو گئے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی یہ کرنا بہت مہنگا پڑا اور ڈالر کی جو پرائس تھی وہ اس طرح سے اوپر گئی کہ کسی کو بھی اس کو کنٹرول نہیں کرنا پڑا, وہ کر نہیں سکے, کامیاب نہیں ہوئے اس میں. اب یہ سوال ہے کہ جو نیا ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں کچھ نئے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آئی ہیں, مزید انہوں نے ٹرمز کنڈیشن ایڈ کی ہیں کہ ہم پیسے تو دے رہے ہیں لیکن یہ چیزیں آپ کو مزید کرنی پڑیں گی. تو وہ کیا ٹرمز اینڈ سر سب سے اہم تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ گورنمنٹ کا کے اوپر بوجھ ہیں, نیشنل ایکسچیکر کے اوپر بوجھ ہیں, ان کے حوالے سے ایک سخت پالیسی بنائی جائے. اور گورنمنٹ نے فوراً اس پہ پالیسی کا اناؤنس کی, لاز بنائی ہیں. ایس او ای لا کا تذکرہ آئی ایم ایف نے اپنا جو اعلامیہ اس میں بھی کیا ہے, ایس او ای لا کا, کہ اسٹیٹ اونڈ جو انٹرپرائز ہیں, پی آئی اے جیسے جو ادارے ہیں کہ جو نیشنل ایکسچیکر کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہیں, انہیں گورنمنٹ نے اب یہ کیا ہے کہ ایک سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ جو ہے اس کے انڈر دے دیا ہے. اور یہ یونٹ یہ کرے گا کہ ڈیلی بیسس پہ, منتھلی بیسس پہ ان کا ایک پورا ایک چارٹ مینٹین کریں گے کہ یہ ادارے کتنا کھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی میرے خیال میں انہیں ریسٹرکچرنگ ہوگی, پرائیویٹائزیشن کے لیے ایک نیا ورڈ جو ہے ریسٹرکچرنگ ہے, تو انہیں ریسٹرکچر کیا جائے گا. مطلب کہ جو ہمارا جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, مشیر بھی بنائے ہوئے ہیں فواد احمد فواد کو, پی آئی اے اور اسٹیل مل اور اس کے بعد باقی اداروں کو نجکاری کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اچھا, ایک اور جو خوش خبری جو سنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہوگی. مہنگائی کم کیسے ہوگی جب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ نے اپنا ریونیو جو ہے ٹیکس ریونیو اس کو 9.415 ٹریلین تک لے کے جانا ہے, اس کو بڑھانا ہے. جب ٹیکس بڑھیں گے ریونیو بڑھے گا, ایک یہی طریقہ ہے ریونیو بڑھانے کا, یہ بھی بڑھانے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گیس اور جو الیکٹریسٹی ہے دونوں کے ٹیرف بھی بڑھانے ہیں. اس ساری کنڈیشن میں انفلیشن کیسے کم ہوگی آپ کو نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں انہوں نے ابھی جو نیا ٹیکس جو لگایا ہے صرف بینکوں پہ لگایا ہے, ونڈ فال ٹیکس جو بینکوں پہ لگا ہے. جو آن کارڈز ٹیکسز ہیں وہ ریٹیلرز پہ یا ریئل اسٹیٹ پہ ابھی میرے خیال میں انہیں تھوڑا سا انہوں نے شاید ان اگلے کسی سٹیپ میں وہ بھی لگ جائیں ریئل لیکن اگلے 2 مہینے میں یہ لگانے کا کہا گیا ہے. اسی کے حوالے سے انہوں نے شاید یہ انالائز کیا ہوگا. مانیٹری پالیسی جو اناؤنس ہوگی اس میں پھر پتہ چلے گا مزید. لیکن انہوں نے ایک ایزیوم کیا ہے, ایک پریڈکشن یہ انہوں نے ظاہر کی ہے کہ آنے والے وقت میں مہنگائی کم ہوگی, چونکہ پہلے سے اس قدر اقدامات کیے جا چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس قدر چیزیں مینٹین ہو چکی ہیں. پیٹرول کی پرائسز دیکھیں, آپ ایڈیبلز کی پرائسز دیکھیں, وہ اس قدر ان میں ہائپ کریٹ ہو چکی ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ مزید وہ میرے خیال میں آنے والے وقت میں وہاں پہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پہ کوئی اتنی عوام کی جو کہ کیپیسٹی ہے, عوام میں غصہ بھر چکا ہے, عوام بالکل. آپ دیکھیں نا, آپ انرجی کی پرائسز دیکھیں, ابھی 193% جو ہے گیس پرائسز آپ نے زیادہ کر دی ہیں, ٹھیک ہے.
تو آپ نے جتنا عوام کو یعنی عام آدمی کو جتنا آپ نے اس کے لیے شرنک کرنا تھا اس کے معاملات کو وہ آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسی تناظر بات کی ہو کہ زیادہ اب مزید مہنگائی نہیں کریں گے. نہیں ہو سکتی. کمی کی بات نہیں ہے یہاں پہ، ہے کہ مزید مہنگائی نہیں کی جائے گی. یہاں پہ رکنے کا سوال ہے. جی رکنے کا کم نہیں ہوگی، یہاں پہ رک ہاں جائے گی. رکنے کو وہ یہ کہتے ہیں کہ مزید مہنگائی نہیں ہے. ہاں اس کو روکنے کو. مہنگائی نہیں ہوگی. یہ ایسا نہیں ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 50 روپے لیٹر پہ آئے گا، ایسا نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ نہیں 400 پہ نہیں جائے گا یا 500 پہ نہیں جائے گا. یعنی اپنی اس کو ایک سٹیبل وہ کرتے ہیں. لیکن اچھے اقدامات بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں. ریسٹرکچرنگ ظاہری بات ہے. ایک یہ جو پیٹرول کی پرائسز 2 روپے نیچے آئی ہیں، یہ بھی ایک انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کچھ اچھے اقدامات ہوئے ہیں، کہ ادھر سے ساتھ ہی ہمارا معاہدہ اناؤنس ہو رہا ہے اور ساتھ میں ہم پھر سے پرائس کم کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہم تک ابھی تک مطمئن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں آئی ایم ایف کو کسی حد تک. لاسٹلی آئی ایم ایف نے جاب کریشن کی بات بھی کی ہے، انہوں نے ریفارمز کی بات بھی کی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریفارمز کسی بھی ادارے میں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں بزنس کے لیے اتنا ایزی سٹرکچر نہیں ہے. اقدامات کیے جاتے ہیں، لیکن آپ ایک فارماسیوٹیکل ایک عام میڈیکل سٹور اگر آپ کھولیں تو اس کے لیے آپ کو 6 اداروں سے آپ کو کلیئرنس لینی پڑے گی. تو آپ دیکھیں کہ بزنس مین کیا کرے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جاب کریشن کی جائے، ریفارمز کی جائیں. یہ جو بابو گیری ہے، افسر شاہی ہے، نوکر شاہی، اس سے جان چھڑائی جائے. یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے. اچھا اس میں اب کیونکہ ہمارا یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ چل رہا ہے اسٹینڈ بائی، پہلی قسط، اب دوسری قسط بھی ہمیں مل جائے گی. تیسری قسط جو ہے وہ نئی حکومت کو ملے گی، جو نئی آگے الیکٹڈ حکومت ہوگی جو بھی آئے گی. ویسے تو نواز شریف صاحب اس وقت تقریباً شیروانی پہننے کے لیے نہا دھو کے تیار ہو چکے ہیں، لیکن جس کی بھی حکومت آئے گی اس کے لیے کتنا ٹف ٹائم ہوگا یہ بھی تھوڑا سا. سر بالکل ایک میڈ انداز میں چلنا پڑے گا. اس گورنمنٹ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، چاہے وہ صوبے ہوں، فیڈرل ہو یا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں. جو اخراجات ہیں، اور خاص طور پہ میاں صاحب تو پہلے بھی پرائیویٹائزیشن کے ایکسپرٹ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ادوار میں بڑے بڑے ادارے جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوئے ہیں، تو وہ ایکسپرٹیز ان کی اس حوالے سے کافی ہیں. تو میرے خیال میں وہ یہ جو ایس او ایز کا جو آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ کامیابی سے اسے کریں گے. اور میرے ابھی تک جو مین جو لیول تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو کام نہ کیے جائیں. یعنی آپ لپ سروس نہ کریں، آپ ٹینجیبل اور ٹھوس اقدامات کریں کہ پاکستان کی اکانومی 2024 میں ایشیا کی بیسٹ اکانومیز میں جا سکے. بالکل بیسٹ اکانومیز میں جانے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ چھلانگ لگا کے اس میں ایڈ ہو جائیں گے. کچھ ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کروائی جائیں، اور لانگ ٹرم پالیسی. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم شارٹ ٹرم پالیسیز بناتے ہیں، لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جائیں تو پھر ہی کچھ ایسے رخ نظر آ سکتے ہیں معیشت کا کہ یہ اچھی معیشت جو ہے مضبوط معیشت کی طرف جا رہی ہے. اس ساری سچویشن میں جو نئی حکومت آئے گی اس کو بڑی تیاری کے ساتھ حکومت میں آنا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا. ادروائز کوئی راستہ نہیں ہے جان چھڑانے کا، کوئی پتلی گلی نہیں ملے گی حکومت میں بیٹھ کے. لپ سروس والا اب دور چلا گیا ہے. اب جب تک کام نہیں کریں گے ملک اس حالت میں ہے کہ ملک مزید نہیں چلے گا. ناظرین، آج اس وقت ہمارے پاس یہی آپ کے لیے مواد ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. مزید جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے لیے پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت دیجیے اجازت. السلام علیکم، اللہ حافظ.